دوسرا قطرہ قیانت۔ فقراء اور مساکین، اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریاست کے حقوق میں قیانت کبھی بغیر دلیل شرعی کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں پر مقدم کرنے میں ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی مال صرف کرنے میں خواہش کے اتباع اور حقدار تک پہنچانے میں خلوص کی کمی سے نمایاں ہوتی ہے۔ خبردار، حقوق شریعہ میں مرجع بن جاؤ۔ تم میرے والد مرحوم تابسرہ کی ان نصیحتوں کو نگاہ میں رکھنا۔ نمبر 1، حتی الامکان حقوق شریعہ کو اپنی ذات پر صرف نہ کرنا اور ہدیہ و تحفہ پر گزارا کرنا، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر ابتدا میں بقدر ضرورت حق لینے کی عادت پڑ گئی تو آگے چل کر ضرورت کا دائرہ وسیع ہو جائے گا اور زینت و جمال پر بھی مال صرف ہوگا، اور آخر میں ملکیت و جائیداد کی فراہمی بھی ضرورت کے دائرے میں شامل ہو جائے گی، جو ہلاکت کا بہترین ذریعہ ہے اور جس کے بعد انسان دائمی عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حقوق کی حیثیت شبہات کی ہے، جو اس کے چکر میں لگ جائے گا ایک دن مبتلا ضرور ہو جائے گا۔ ہاں، اگر مرجع تقلید و حقوق نہیں ہو تو بقدر ضرورت اپنا حق لے سکتے ہو، اور خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ اگر حقوق شریعہ کو استعمال نہ کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے کہ رزق کا مسئلہ مضمون ہے اور اس کا ذمہ دار معتبر ہے۔ وہ حقوق سے اجتناب کرتے دیکھے گا تو ہدیہ و تحفے سے پیٹ بھر دے گا، جیسا کہ مسلسل دیکھنے میں آیا ہے، اور حقوق شریعہ استعمال نہ کرنے کے عجیب و غریب اثرات دیکھے گئے ہیں۔ اس سے قلب میں نور، عمر میں برکت، اطاعت کی توفیق اور لرزشوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ رب کریم تمہیں بھی ایسے مشاہدے کرا دے کہ اعتماد اور بھی پختہ ہو جائے کہ بیان مثل عیان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہمیشہ حقوق کی تقسیم میں قربت خدا کا خیال رہے اور اپنے ذاتی اغراض کو محور نہ بنانا کہ اپنے خدام اور مریدوں پر تقسیم کر دو، اور جو دور رہے اسے محروم کرو، یا قریب والے کا حصہ زیادہ رکھو اور دور والے کا کم، صرف اس لیے کہ وہ اظہار خلوص و محبت کرتا ہے اور دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ خبردار، ہمیشہ وجوہ شرعیہ پر نگاہ رکھنا اور شرعی اسباب کی بنا پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اس لیے کہ ایصال حقوق عبادت ہے اور عبادت میں صدق قربت ضروری ہے۔ اگر نیت صادق نہ ہوگی تو صاحب حق اور فقیر دونوں ہی کی طرف ذمہ داری باقی رہ جائے گی، اور روز قیامت شفاعت کرنے والے ہی فریق بن جائیں گے۔ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا کہ مال ہاتھ سے نکل گیا، اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا کہ نیت صاف نہ ہونے کی بنا پر ثواب بھی نہیں ملا، اور آخر کار نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تیسرا خطرہ فتوے میں جلد بازی۔ خبردار، فتوے میں جلد بازی سے احتیاط کرنا کہ یہ بدترین مرض ہے، اور تمام ابواب فقہ پر نظر کیے بغیر فتویٰ نہ دینا۔ ممکن ہے کہ ایک باب کے مسئلے کی دلیل دوسرے باب میں پائی جاتی ہو، اور تم صرف ایک متعلقہ باب کا مطالعہ کر کے فتویٰ دے دو اور اس طرح مستحق عذاب علیم ہو جاؤ۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض علماء نے صرف ایک باب کی روایت کو دیکھ کر یا اطلاق پر اعتماد کر کے فتویٰ دے دیا، اور بعد میں ان کا فتویٰ اجماع اصحاب کے خلاف ثابت ہوا، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے ابواب کا مطالعہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ اگر تم قچر کو کرائے پر دینے کے بارے میں ابو الولا کی روایت کا مطالعہ کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ فتوے کا مسئلہ کس قدر سنگین ہے، اور جب چند درہم کے بارے میں غلط فتویٰ آسمان کے پانی اور زمین کی برکتوں کے رک جانے کا سبب بن جاتا ہے تو کثیر اموال، آبرو اور نفس محترم کے بارے میں غلط فتوے کا انجام کیا ہوگا۔ علامہ حلی علیہ الرحمہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے فرزند کو خبر دی کہ اگر کتاب الفتن اور زیارت امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی تو فتووں نے مجھے برباد ہی کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ واقعی آیت اللہ تھے اور ان کی نگاہ تمام مدارک بروایات، استاد اور رجال پر تھی، تو دوسروں کا کیا انجام ہوگا۔
خبردار مکمل اطلاع سے پہلے فتویٰ نہ دینا اور مکمل اطلاع کے بعد بھی حتی الامکان پرہیز کرنا۔ ہاں عوام کے گمراہ ہو جانے اور جاہلوں کے منظر عام پر آ جانے کا خطرہ ہو تو ضرور اقدام کرنا، لیکن پوری احتیاط کو پھر بھی نگاہ میں رکھنا۔ چوتھا خطرہ حب جاہ۔ مرجعیت کے ساتھ عام طور پر جاہ و جلال کی محبت بھی آ جاتی ہے، اور یہی چیز اجر کو فنا کر دینے والی اور انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے۔ خبردار اس خطرے سے ہوشیار رہنا اور نفس کی نگرانی کرتے رہنا۔ نفس ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے جب تک رحمت پروردگار شامل حال نہ ہو جائے۔ خدا تمہیں اور مجھے اصلاح نفس اور خواہشات سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور وہی اپنے بندوں پر لطف کرنے والا اور اپنے مقصد کو نافذ کرنے والا ہے۔ پانچواں خطرہ جال سازی۔ خبردار تمہارا باطن ظاہر کے خلاف نہ ہونے پائے کہ باہر سے زہد و قناعت کا اظہار کرو اور اندر یہ جذبہ ہو کہ دور حاضر میں یہ بات عام ہو گئی ہے۔ خبردار ہوشیار رہنا کہ یہ شرک خفی ہے، اور غور کرو تو شرک جلی بھی ہے کہ گویا بندہ خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور ان کے خیال میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ باطن بھی چھپنے والا نہیں ہے، ایک دن اس کا اظہار بھی ہوگا تو انسانوں کی نگاہوں سے گر جائے گا اور انسانوں کے درمیان رسوا ہو جائے گا۔ فصل پنجم، امور معاش سے متعلق وصیتیں۔ فرزند خدا تمہارے امور کی اصلاح کرے، تمہاری عمر دراز کرے اور تمہیں اپنی مرضی کے لیے موقف قرار دے۔ جہاں تک ممکن ہو نجف اشرف میں قیام کرنا کہ یہ جوار امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام اپنے ہمسائے کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسے شر اشرار سے محفوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ اس آخری دور میں تجربہ ہوا ہے۔ نجف و کوفہ دونوں کے بارے میں روایت ہے کہ جو ظالم و جابر انہیں فنا کرنا چاہے گا وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہاں ذیشان جوادی مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم دور حاضر کے ظالم و جابر کو بھی قرار واقعی سزا دے اور نجف اشرف کا تحفظ کرے۔ انشاءاللہ خون شہیدہ رائگاں نہ ہوگا اور ظالم و جابر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ از ذیشان جوادی مرحوم۔ نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور ان کی زیارت اور ان کے پاس نماز پڑھنے کی فضیلت سے کوئی عاقل اپنے کو محروم نہیں کر سکتا۔ نجف کا قیام انسان کو بہت سے گناہوں سے قہری طور پر محفوظ رکھتا ہے کہ یہاں گناہ کے وہ اسباب فراہم نہیں ہیں جو دوسرے مقامات پر پائے جاتے ہیں، جیسے ایران وغیرہ میں۔ یہاں ذیشان جوادی مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس مقام پر ایران کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ تاریخ نے اپنا نظام الٹ دیا ہے اور اب ایران مرکز خیر بن گیا ہے، اور بے دین حکام نے نجف اشرف میں فساد اخلاقی کے مراکز قائم کر دیے ہیں۔ خدا ان ظالموں سے ان جرائم کا انتقام لے اور انہیں توہین حرم امیر المؤمنین علیہ السلام کی قرار واقعی سزا دے۔ از ذیشان جوادی مرحوم۔ اگر کسی وجہ سے نجف اشرف میں قیام ممکن نہ ہو یا اس میں توہین و ذلت کا خطرہ ہو تو کربلا کے علاوہ دوسرے اتباع عالیات کے جوار میں قیام کرنا کہ کربلا میں قیام کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، وہاں کے آداب میں ہے کہ زیارت کر کے واپس جاؤ، اس لیے کہ قیام سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے اور مصائب مظلوم کربلا کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا دینی خسارہ ہے۔ یہاں ذیشان جوادی مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ ہاں کوئی شخص اس طرف سے مطمئن ہو اور اس کے نفس میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہو تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ از ذیشان جوادی مرحوم۔ فرزند جب تک ادبات عالیات میں زندگی کا سہارا رہے دوسرے مقام پر قیام نہ کرو، اور جب مجبور ہو جاؤ تو وہ علاقہ تلاش کرو جہاں اہل صلاح و تقوی اور صاحبان علم و فہم رہتے ہوں۔ ادبات عالیات میں بھی حرم محترم سے قریب ترین مکان میں رہنا کہ ہر حال میں زیارت سے مشرف ہو سکو، اور دوسرے شہروں میں وسط شہر میں قیام کرنا کہ وسط بلاؤں سے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب تک ملکیت یا وقف کا مکان مل سکے کرائے کے مکان میں نہ رہنا کہ وقف اور ملکیت کا معمولی مکان بھی کرائے کی کوٹھی سے بہتر ہوتا ہے۔ کرائے کے مکان میں ہر وقت ذلت کا اندیشہ
رہتا ہے۔ مکان خریدنا چاہو یا کرائے پہ لینا چاہو تو پہلے ہمسائے کی مکمل تحقیق کرو کہ میں نے جب بھی اس نقطے سے غفلت برتی ہے تجربہ تلخ ہوا ہے۔ مکان کی تعمیر کرنا چاہو تو سارا مکان ایک سال میں نہ بناؤ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تعمیر کرو، اور بلا وجہ سارا مکان منہدم نہ کر دو بلکہ جس قدر قابل تعمیر ہو اسی کی مرمت کراؤ تاکہ اسراف اور فضول خرچی نہ ہونے پائے۔ مال دنیا کتنا ہی زیادہ ہو مکان زیادہ منظم اور آراستہ تعمیر نہ کرو کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں صرف مقدار ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے اور باقی مال کو تعمیر آخرت پہ صرف کرنا چاہیے کہ دوسروں کے مکان کی مرمت کرا دے یا ناقد خداؤں کی شادی کرا دے اور محتاجوں کی حاجت روائی کرے۔ ممکن ہو تو وسیع مکان میں قیام کرو کہ مکان کی وسعت اسباب سعادت و نیک بختی میں ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ فرزند لباس میں بھی متوسط درجے کے لباس پر اکتفا کرو جسے مالدار اور فقیر دونوں اختیار کر سکیں۔ اگر تم فقیر ہو تو اپنی حد کے اندر رہو گے اور کسی اسراف میں مبتلا نہ ہوگے، اور صاحب دولت ہو تو تمہارا یہ عمل زہد و تقوی میں شمار ہوگا اور اس سے فقراء کی تسکین خاطر بھی ہوگی۔ یاد رکھو کہ دنیا دار انقلاب ہے، یہ کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتی ہے۔ ایسا اختیار نہ کرو کہ انقلاب کے بعد پریشانی پیدا ہو جائے۔ خبردار ایسا لباس اختیار نہ کرنا جو غربت یا دولت کی شہرت کا ذریعہ ہے کہ یہ دونوں باتیں روایات میں مذموم قرار دی گئی ہیں۔ لباس میں نظافت و طہارت کا خاص خیال رکھنا کہ یہ بات شرعاً مطلوب ہے۔ فرزند ہم نشینی کے لیے اچھے انسانوں کا انتخاب کرنا کہ انسان اپنے ہم نشین سے پہچانا جاتا ہے، اور خبردار فاسد العقیدہ بدعمل پست کردار انسانوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ انسان پر صحبت کا بہرحال اثر پڑتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے دیوان مشہور میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور لقمان حکیم نے بھی اپنے فرزند کو وصیت کی ہے کہ مجلس کا دیکھ بھال کر انتخاب کرنا کہ جہاں دیکھو کہ ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ، کہ تم عالم ہوگے تو لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور جاہل ہوگے تو تمہیں علم دیں گے، شاید خدا ان پر رحمت نازل کرے تو تم بھی شریک رحمت ہو جاؤ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مزبلہ کے قریب کھڑے ہو کر عالم سے گفتگو کرنا فرش مخمل پر بیٹھ کر جاہل سے بات کرنے سے بہتر ہے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حواریین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کس کے پاس بیٹھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دیدار خدا کو یاد دلائے، جس کی گفتگو علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت کی طرف رغبت پیدا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل دین کی ہم نشینی کا شرف دنیا و آخرت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں معتبر افراد کے پاس بیٹھنا ایک سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خبردار پست انسانوں کے ساتھ نہ رہنا کہ ان سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ شیخ الصدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایت میں پست انسانوں کی تفصیل حسب ذیل معانی سے کی گئی ہے۔ نمبر 1، پست وہ ہے جسے نہ یہ خیال ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ یہ ہوش ہو کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ نمبر 2، پست آدمی باجا بجانے والے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، پست آدمی وہ ہے جسے نہ نیک برتاؤ سے خوشی ہو نہ بدسلوکی سے افسوس ہو۔ نمبر 4، پست آدمی وہ ہے جو اہلیت نہ رکھنے کے باوجود قیادت کا دعویٰ کرے۔ البتہ اگر ایسے لوگوں کی صحبت سے اصلاح کی امید ہو اور یہ خیال ہو کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی اور ان کے کردار کا اپنے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا تو بقدر ضرورت ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ مردانگی فقط اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے جہنم سے بچا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی تعریف کرنا اور ان کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کیا گیا ہے، اور اس پر سارا زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ دوسروں کو اطاعت کی طرف لایا جائے اور جہنم سے بچایا جائے۔ فرزند عقد کرنا ہو تو صحیح النسب عورت کا انتخاب کرنا کہ اس سے اولاد کو پیدا ہونا ہے اور
وہ تمہاری نسل کے لیے ایک ظرف ہے، اور ظرف اور دودھ کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اس میں نیک اوصاف کا بھی خاص خیال رکھو اور ایمان و تقوی کے ساتھ شکل و صورت کا بھی لحاظ کرو کہ پھر دوسری عورت کی طرف میلان نہ پیدا ہو، اور خاطر خواہ انس فراہم ہوتا رہے۔ حسن و جمال کی خاطر عقد سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ دین و کردار کے بجائے انہیں بنیاد نہ بناؤ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا لحاظ ہی نہ کرو۔ یہی حال مال و دولت کا ہے کہ دین و کردار کا بدل قرار نہ دو، ورنہ صاحب مال عورت ادائے حقوق کی پابند ہے تو اسے عقد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اختیار کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا مال تمہاری اولاد کے کام آئے گا اور وہ سکون کے ساتھ علم دین حاصل کر سکیں گے اور بے فکری سے کام کر سکیں گے، بشرط یہ کہ دین و نجات کا معاملہ استوار رہے، اور خبردار نو دولت خاتون سے عقد نہ کرنا کہ اس میں دولت کا غرور ہوگا اور وہ تمہیں حقیر سمجھے گی۔ روایت میں نو دولت شخص سے قرض لینا تک مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں احساس بلندی زیادہ ہوتا ہے، بلکہ نو دولت امیر اور نجیب و شریف فقیر خاتون میں معاملہ دائر ہو جائے تو فقیر سے عقد کر لے کہ نو دولت عورت بھی بنیادی طور پر فقیر ہی ہوتی ہے، صرف دولت کا غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرزند اپنی زوجہ، دختر اور تمام اہل حرم خواتین کو گھر کے اندر رکھو، بلکہ بلا ضرورت نہ جانے دو کہ عورت قوت امتیاز کی کمزوری کی بنا پر دوسری عورتوں سے اثر قبول کر کے دین و دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور دیکھو، اپنی اولاد کی تربیت کا مکمل خیال رکھنا اور انہیں شرعی اور عقلی آداب سے آراستہ کرنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ابھی بچے ہیں اور حکم خدا کے مطابق نہیں ہیں، کہ جن کی تربیت بچپن سے نہیں ہوتی ہے ان کی تربیت بڑے ہو کر بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ بچوں کو احکام دین، آثار شریعت کی تعلیم دو کہ بچپنے کا نقش محو نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے بعد معجزات کی کتابوں کی تعلیم دو کہ عقیدہ صرف موروثی نہ ہو بلکہ دلیل و برہان سے حاصل ہو۔ سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھو کہ بچے گھر سے تنہا نہ نکلنے پائیں اور دوسروں کے ساتھ نہ کھیلیں، اور کھیلیں تو اپنے ہی گھر میں کھیلیں، کہ بچوں کی طبیعت بہت جلد اثر قبول کر لیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار سے متاثر ہو جائیں۔ طلب علم کے معاملے میں بھی اپنے بچے کو ضرورت سے زیادہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہ رہنے دو، اور وہاں مذاکرہ اور مباحثے کا انتظام کرو جہاں تیسرا دیکھنے والا ہو، تاکہ اپنے ساتھی سے شیطانیت اور فساد نہ سیکھ سکیں۔ یہ تمام باتیں میں نے تجربے کی بنا پر لکھی ہیں کہ بچپنے میں میرا ایک ساتھی انتہائی شریف اور شریف خاندان کا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے میں نے سگریٹ نوشی سیکھ لی اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہا ہوں۔ جب چھوڑنے کا ارادہ کیا، عادت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور پھر ترک نہ کر سکا، اور آج تک اس اثر صحبت کو برداشت کر رہا ہوں۔ اور خبردار بچوں کو پیسے کا عادی نہ بنانا کہ اس میں بڑے عظیم مفاسد ہیں، ان کا دل دولت سے آشنا ہو جاتا ہے اور یہ محبت دل سے نہیں نکلتی، پھر وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فساد اخلاق کا بدترین ذریعہ ہے۔ فرزند، خبردار اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، اسے اچھے کھانے کپڑے کا عادی نہ بنانا، ورنہ اگر زبانی نے ساتھ نہ دیا تو سخت مشکل میں پڑ جائیں گے، اور اگر اوسط درجے کا عادی رہے تو بہتر مل جانے پر خوش ہوگا۔ اس بات کا خصوصیت سے خیال رکھنا کہ اولاد کی شادی ابتدا ہی کر دینا، ان کا دین اور آبرو محفوظ رہے اور کسی طرح کا فساد نہ پیدا ہو سکے۔ اس سلسلے میں غربت کا خیال نہ کرنا کہ پروردگار نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ فرزند، اگر تم نے میرے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو میرے لیے آخ شمار ہو گئے اور میری روح تم سے خوش نہ ہوگی۔ زیادہ غربت ہو تو متاحی کا انتظام کر دو کہ وہ جنسی فساد کا شکار نہ ہوں۔ فرزند، میری تمام وصیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ معاش و معاد کے مسائل پر غور کرتے رہنا، شرعاً جو بہتر ہو اسے اختیار کرنا، انجام کار نگاہ میں بہرحال رہے، تاکہ پروردگار تمہیں جملہ پسندیدہ اعمال کی توفیق دے اور تمہارے مستقبل کو ماضی سے بہتر بنا دے۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی النبی الامین وآلہ الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین
من الآن إلى يوم الدين.